بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر یوٹیوب چینل۔ آج ہے 2 مارچ سال 2020 اور دن ہے جناب آج منڈے کا۔ کافی دنوں سے میں نے آپ کو پاکستان کی داخلی سیاست کے بارے میں کوئی خبر نہیں دی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ افغانستان اور امریکہ کے درمیان جو معاہدہ چل رہا تھا وہ بہت بڑی خبر تھی۔ ابھی بھی اس پہ بات کی جا سکتی ہے کیونکہ وہ کافی بڑی خبر ہے، اس معاہدے کے اندر بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں، تو وہ انشاءاللہ پھر کسی وقت۔ اور اب آج داخلی سیاست جی بات کرتے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ خان صاحب کے لیے حالات اچھے ہوتے جا رہے ہیں، عمران خان کے لیے، اور ویسے ہوتے جا رہے ہیں کہ سب سے بڑا مسئلہ تھا مہنگائی کا، اور مہنگائی وہ اتفاقاً کیا کہنا چاہیے ایک وائرس آیا، وبائی مرض، اس کی وجہ سے ایک تو اس کا منفی پہلو ہے۔ مثبت پہلو یہ ہے کہ عالمی مارکیٹ میں پرائس جو ہے فیول پرائسز وہ کم ہو رہی ہیں، اسٹاک ایکسچینج گر رہی ہے، تو جو فیول پرائسز کم ہوئی ہیں اس کی آپ نے دیکھا کہ گزشتہ 1 مارچ سے 6 روپیہ پر لیٹر اس کا قیمت کم کی گئی ہے۔ اور جو اپوزیشن جو سوچ رہی تھی، میں یہ بات آپ کو کیوں بتا رہا ہوں کہ جو اپوزیشن سوچ رہی تھی کہ جناب بس اب مہنگائی کا ایک سیلاب آئے گا، طوفان آئے گا، تو یہ سب کچھ ہم بہا لے جائیں گے۔ نواز شریف صاحب، اصل جو خبر میں نے آپ کو دینی ہے وہ ہے نواز شریف صاحب کے بارے میں۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ تھوڑے سے ایگریسو پالیٹکس شروع کرنے والے ہیں، ایگریشن آنے والی ہے ان کی پالیٹکس میں اگین۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ جو پہلے ایک ہوا ڈیل ہوئی، پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہوئی، جو بھی ہوا، نواز شریف صاحب ان کے ہاتھوں سے پھسل گئے، مچھلی کی طرح پھسلے اور چلے گئے باہر۔ شہباز شریف صاحب بھی ان کے ساتھ تھے، اور شریف فیملی کے ساتھ ایک ڈیل جو ہے وہ ایسے لگ رہا تھا کہ بالکل اب فائنل ہو چکی ہے، اور ایسا ہی تھا، لگ کیا رہا تھا، ایسا ہی تھا، کسی نے سوچا نہیں تھا۔ اور اگلے فیز میں مریم بی بی نے جانا تھا، لیکن درمیان میں حالات ہو گئے خراب، اور مقتدر حلقے جو ہیں وہ بھی ڈیوائیڈ ہو گئے۔ اور اس کی ریزن یہ تھی کہ جو پاناما سے سلسلہ شروع ہوا تھا، اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ سب کچھ اب ریورس گیئر لگ رہا ہے اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ معاملہ کہاں پہ خراب ہوا؟ معاملہ خراب یہاں پہ ہوا جناب کہ طے تو یہ ہوا تھا کہ خاموش جا کے بیٹھیں گے، لیکن وہاں پہ جا کے انہوں نے کیا کیا، نواز شریف صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے وہاں پہ کچھ انٹرنیشنل پولیٹیکل پلیئرز جو ہیں، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جسے کہتے ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے ذرا میل ملاپ شروع کر دیا، اور مزید اس طرح کے حالات پیدا کرنے کی کوشش کی کہ یہاں پہ عمران خان صاحب کے لیے حالات تنگ کیے جائیں، اور بیرونی دباؤ سے یا بیرونی سفارش سے، بڑوں کی سفارش سے واپس رخ کیا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حامد کرزئی صاحب سے ملاقات کی انہوں نے، ملیحہ لودھی صاحبہ سے ملاقاتیں کی، پھر کچھ اور پراسرار ملاقاتیں ہوئیں۔ بارش ہو رہی ہے لندن میں، لیکن اس تیز ترین بارش میں بھی کچھ ملاقاتیں ہوئیں، کچھ فوٹیجز منظر عام پہ آنا شروع ہو گئیں، کچھ اور اس طرح کی چیزیں آئیں، جس سے کہ معاملات ہو گئے خراب۔ اور اب عمران خان صاحب نے اس ڈیل کو ماننے سے کر دیا انکار، اور وہ جو کچھ بھی تھا وہ ہو گیا، بس ایک سیگمنٹ ہونا تھا، ہو گیا۔ کوٹ لکھپت سے نیب ہیڈ کوارٹر لاہور، اور وہاں سے سروسز ہاسپٹل، وہاں سے جاتی عمرہ، اور جاتی عمرہ سے امیر قطر کا جہاز آیا اور وہ لے کے ان کو چلا گیا۔ لیکن اب خان صاحب جو ہیں مزید اپنے ہاتھوں سے کوئی ایسی اقدام کرنے کے لیے تیار نہیں کہ جناب یہ مافیاز جو ہیں وہ ان کے ساتھ کوئی رعایت کی جائے۔ اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی تک کوئی میڈیکل رپورٹ نہیں آئی، مستند جسے کہتے ہیں میڈیکل رپورٹ، جس کی بنیاد پہ کوئی ٹیسٹ نہیں آئے میاں صاحب کے، کہ جس کی بنیاد پہ آپ کہہ سکیں کہ جناب اب بس معاملات
جو ہیں وہ واقعتاً سنجیدہ ہیں اور بیماری بہت ہیلتھ جو ہے وہ بہت زیادہ خطرناک حد تک گر گئی ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ لہٰذا اب ریورس لگ رہا ہے۔ ریورس اس طرح پہلے پنجاب حکومت نے ریجیکٹ کر دی جی ان کی جو ہاتھ سے وہ لیٹر ہیڈ پہ شریف میڈیکل سٹی کے لیٹر ہیڈ پہ جو کچھ لکھ کے بھیجا تھا انہوں نے ڈاکٹر عدنان نے، وہ کیونکہ برطانیہ کے کسی ڈاکٹر نے ابھی تک کوئی میڈیکل رپورٹ نہیں سبمٹ کروائی جس کی بنیاد پہ نواز شریف صاحب کا کہا جا سکے کہ جناب وہاں پہ علاج چل رہا ہے یا آپریشن ہے یا سرجری ہے یا کسی کلینک میں گئے ہیں یا کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ پنجاب نے بھی مسترد کر دی، انہوں نے خط لکھ دیا فیڈرل گورنمنٹ کو۔ اب جناب فیڈرل گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ نے فیصلہ کر لیا کیونکہ نواز شریف صاحب کو جب بھیجا تھا لندن تو ہمارے دفتر خارجہ نے آفیشلی برطانوی گورنمنٹ کو انفارم کیا تھا کہ جناب یہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، یہ مجرم ہیں اور ان کو اتنی سزا ہوئی ہے، یہ کیسز ہیں ان کے خلاف، اور اب ان کو یہ ٹریٹمنٹ کے لیے یہ آپ کے پاس آ رہے ہیں، عدالت نے ان کو اجازت دی ہے، اتنے عرصے کے لیے آ رہے ہیں، لہٰذا یہ ان کی ہسٹری ہے۔ وہ اس لیے لکھا تھا خط کہ جناب جیسے اسحاق ڈار صاحب نے وہاں پہ جا کے اسائلم کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، تو اس طرح کی کوئی چیز میاں صاحب نہ کر لیں، لہٰذا پہلے سے برطانوی گورنمنٹ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو صاحب آ رہے ہیں ان کی ہسٹری کیا ہے اور کیوں آ رہے ہیں، یہ چیز تھی۔ اب فیڈرل گورنمنٹ نے جناب یہ وارن کیا ہے کہ اگلے ہفتے وہ برطانیہ کو کہیں گے، ایک خط لکھیں گے برطانوی حکومت کو کہ جناب ہمیں ہمارا قیدی واپس کر دیں اور ان کو ڈیپورٹ کریں، یا جو بھی ایک پروسیجر ہوگا اس کے اکارڈنگلی ان کو خط لکھا جائے گا اور نواز شریف صاحب کو برطانوی حکومت کے ذریعے واپس لانے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے جناب، فیصلہ کر چکی ہے، بلکہ اب اسی ہفتے ایک لکھا جانا ہے خط برطانوی حکومت کو اور اس کو آگے بڑھائیں گے معاملے کو، کیونکہ اب اس کے بعد یہ وزیر اعظم عمران خان کا فیصلہ ہے۔ اس کے بعد آپ آ جائیں مریم بی بی، وہ ابھی تک معاملہ جوں کا توں ہے، پھنسا ہوا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جناب کچھ ٹیلی فون کالز ریکارڈ کی گئیں، مریم بی بی نے کچھ مسلم لیگ نواز کے ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹرز اور کچھ پارٹی عہدیداروں سے ملاقاتیں کیں، اور وہ ملاقاتوں کی تفصیل جو ہے وہ باہر لیک ہو گئی، کیونکہ ظاہر ہے جب آپ 5-7 بندوں سے ملاقات کریں گے، بار بار کریں گے مختلف لوگوں سے، تو بات کہیں نہ کہیں سے تو نکل جاتی ہے۔ تو اس میں مریم بی بی نے کچھ اپنی مستقبل کی پلاننگ کہی، انہوں نے کہا کہ جناب فکر نہ کریں، یہ جو خاموشی ہے یہ حکمت عملی کے تحت ہے، میری بھی، میاں صاحب باہر گئے ہیں وہ بھی ایک حکمت عملی کے تحت گئے ہیں، جیسے ہی سچویشن ہماری فیور میں ہوگی ہم ایسی کسی کمٹمنٹ کو نہیں مانیں گے جو بظاہر کہی جا رہی ہے کہ جناب ہم کوئی ڈیل کر رہے ہیں۔ اس وقت ہم جو پیسو ہوئے تھوڑے سے، وہ حکمت عملی ہے ہماری نیت ایسی نہیں ہے۔ یہ چیزیں کچھ مقتدر حلقوں کے علم میں بھی آ گئیں اور اب وہ ساری پالیسی کو ریویو کیا جا رہا ہے۔ اب معاملات کافی خطرناک ہوں گے آنے والے دنوں میں، خاص طور پہ شریف فیملی کے لیے، اور اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ شریف فیملی دوبارہ کس طریقے سے ان ہوتی ہے، تو ہوئی کی تھی خبر، میں انشاءاللہ آپ کو اس بارے میں اپڈیٹ کروں گا۔ تو اب تک شریف فیملی کا تو یہ ہے، نمبر 1 یہ کہ جی فیڈرل گورنمنٹ خط لکھے گی برطانوی گورنمنٹ کو، نواز شریف صاحب کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جائے گی، شریف فیملی کے ساتھ بھی ایون، اور کچھ چیزیں پکڑی گئیں، میں نے آپ کو بتایا، کچھ ٹیلی فون کالز کے ذریعے، کچھ مختلف جو مریم بی بی نے ملاقاتیں کیں پارٹی عہدیداروں سے اور پارلیمنٹیرین سے، ان کے ذریعے سے کچھ چیزیں باہر آئیں، اور کچھ لندن سے بھی کچھ ایسی آئیں میاں صاحب کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں، جس سے ایسا لگا کہ جو وہ کمٹمنٹ انہوں نے کی تھی وہ کمٹمنٹ نبھانے کے لیے تیار نہیں ہے، لہٰذا یہ اب ایڈورس سچویشن ہوگی۔ اس کے بعد ہی اگلی خبر یہ ہے کہ برطانیہ کہہ رہا ہوں، بھارت کی صورتحال بدستور کشیدہ ہے، اور
دو تین چیزیں، ایک اور چیز بھی جی جو بھارت کے لیے بڑی تکلیف دہ ہوگی اور بھارت میں کافی پریشانی کا عالم ہے اس وقت، وہاں پہ یہ حقیقی معنوں میں ان کے ستیاناش ہوا ہے، وہ ہے جو معاہدہ ہوا ہے افغان طالبان کے درمیان اور امریکہ کے درمیان، اس سے کافی وہاں پہ جزبز اور انریسٹ چل رہا ہے۔ ایک تو داخلی صورتحال تو ہے ہی خراب، مسلمانوں کو جیسے قتل عام کیا جا رہا ہے، اس کی نسل کشی کی جا رہی ہے، وہ تو ہمارے سامنے ہے ہی ہے نسل کشی تو، اور 50 سے زیادہ مسلمان صرف دلی میں شہید کر دیے گئے، گھر جلا دیے گئے، وہ ساری چیزیں۔ لیکن جو اصل چیز ہے وہ ہے ان کے لیے اب قبرستان بننے والا ہے افغانستان۔ انہوں نے بہت انویسٹمنٹ کی ہے بھارت نے افغانستان میں، بھارت کی جو ایجنسی ہے اس کے بے شمار دفاتر ہیں ادھر، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور کونسلیٹ خانے بنائے ہوئے ہیں، اپنے ایمبیسیز کونسلیٹ خانے ہر شہر میں بنائے ہوئے ہیں۔ تو وہ سارا کرتے رہے ہیں افغان طالبان کے خلاف سارا کام، اور انٹیلیجنس شیئرنگ بھی، ٹریننگ بھی، پتہ نہیں کیا کیا۔ اب وہاں کی جو NDS ہے اس کو بھی انہوں نے ٹریننگ دی، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ایک کیا کہنا چاہیے سسٹر آرگنائزیشن ہے NDS۔ تو یہ ساری چیزیں افغان طالبان کے تو علم میں ہیں۔ اب ایک ایگریمنٹ ہوا ہے جو کہ ابھی سامنے نہیں آیا، لیکن ہے، ایک جملہ تو لکھ دیا گیا ہے، لیکن بیسیکلی وہ یہ ہے کہ افغان طالبان نے یہ کمٹمنٹ لی ہے امریکہ سے کہ ہم افغانستان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، اور نہ ہی امریکہ افغانستان کے خلاف کوئی ایسا اقدام کرے گا، کسی ایسی ملک کو سپورٹ کرے گا جو ہمیں ڈیسٹیبل کریں، وہ ہے انڈیا۔ اور اب افغان طالبان نے اپنا حساب برابر کرنا ہے انڈیا میں را کے ساتھ، اور ان کے جتنے بھی وہاں پہ دفاتر کھلے ہوئے ہیں کونسلیٹ خانے، تو وہ ایک ان کو موت نظر آ رہی ہے جناب۔ انڈین میڈیا نے بھی رونا دھونا شروع کر دیا ہے، اور وہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے بھی، اور وہاں کے دانشوروں نے بھی، تو یہ ساری اس کی ریزن ہے۔ اور مودی کے لیے آنے والے دن مزید، مودی اور اجیت دوول دونوں کے لیے، کیونکہ افغانستان میں اب ان کا بوریا بستر صرف گول نہیں کیا جائے گا بلکہ وہاں سے اکھاڑا جائے گا۔ تو یہ دو تین خبریں تھیں جو آپ سے شیئر کرنا تھیں۔ انشاءاللہ مزید خبریں ہوں گی تو کل فریش ویڈیو کے ساتھ آئیں گے۔